آپ نے جنگوں کے قصے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن آج ہم تاریخ کے 5 ایسے مقابلوں کی بات کریں گے جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے لڑے گئے۔ یہ صرف لڑائی کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ شجاعت کے وہ لمحات ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف ہیں تاریخ کے 5 سب سے طاقتور، سب سے مشہور جنگجو، ہر ایک اپنی بہادری اور غرور میں بے مثال، اور ان کے مقابلے میں صرف ایک مرد مومن جن کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ ان کا پختہ ایمان تھا۔ تو آئیے ملتے ہیں ان 5 چیلنجر سے۔ سب سے پہلے حارث، جس کا غرور پہاڑ جیسا تھا، پھر مرہب، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، اس کے بعد عمرو بن عبدود، جو اکیلا 1000 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا، چوتھا تھا نوفل، جس کی تلوار بازی طوفان کی طرح تھی، اور آخر میں فتح، جو سمجھے بہادروں کا بھی بہادر تھا۔ اچھا، یہ جو مقابلے تھے نا، یہ الگ الگ وقت اور الگ الگ میدانوں میں ہوئے۔ کبھی خیبر کی جنگ تھی تو کبھی خندق کی، لیکن ان سب میں ایک بات بالکل ایک جیسی تھی۔ جب بھی دشمن نے اپنا سب سے بڑا، سب سے خطرناک پہلوان میدان میں اتارا تو اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ہی شخصیت آگے بڑھی، حضرت علی علیہ السلام۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جنگ خیبر سے۔ ہمارا پہلا چیلنجر ہے حارث، ایک ایسا جنگجو جس کا غرور کہتے ہیں خیبر کے قلعے کی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں ایسا چور تھا کہ سیدھا میدان میں آ کر اس نے مسلمانوں کو کھلا چیلنج دے ڈالا۔ اور اس نے میدان میں آ کر کیا کہا؟ اس کی آواز گونجی، آج میں اس زمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگ دوں گا۔ سوچیں، اس ایک للکار نے دشمن کے لشکر میں کیسا جوش بھر دیا ہوگا اور مسلمانوں کے لیے کیسی تشویش کی لہر دوڑا دی ہوگی۔ اب یہاں پر دونوں جنگجوؤں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف حارث تھا جو غصے اور تکبر کی آگ میں جل رہا تھا، اور دوسری طرف تھے حضرت علی، بالکل پرسکون اور پرعزم۔ ایک کے ہاتھ میں بھاری تلوار تھی تو دوسرے کے دل میں غیر متزلزل ایمان کی طاقت تھی۔ تو پھر مقابلہ شروع ہوا۔ حارث نے اپنے غصے اور پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن حضرت علی نے کمال مہارت سے اس کے زبردست وار کو روک لیا، اور اس سے پہلے کہ حارث دوسرا وار سوچ بھی پاتا، حضرت علی کی ایک ہی فیصلہ کن ضرب نے لڑائی ختم کر دی۔ بس ایک ہی وار۔ میدان وہی تھا، جنگ خیبر کا، لیکن اس بار چیلنج حارث سے بھی کہیں بڑا تھا۔ سامنے تھا مرہب، وہ جنگجو جس کے ناقابل شکست ہونے کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسے خیبر کا محافظ کہا جاتا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مرہب میدان میں اترا اور اس نے اعلان کیا، میں ہوں مرہب، خیبر کا محافظ، میرے سامنے سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ اس کی آواز میں وہ دبدبا تھا، وہ خوف تھا کہ بڑے بڑے بہادروں کے دل بھی کانپ جائیں۔ اس کے تکبر سے بھرے چیلنج کے جواب میں حضرت علی نے انتہائی سکون سے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا مطلب ہے شیر۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ طاقت، عزم اور اللہ پر کامل یقین کا اعلان تھا۔ چلیں اب خیبر سے چلتے ہیں جنگ خندق کی طرف۔ یہاں منظر بالکل مختلف ہے، اور چیلنج عمرو بن عبدود، ایک ایسا جنگجو جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 1000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ سوچئے ذرا، ایک آدمی بمقابلہ 1000۔ عمرو نے جو کیا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس خندق کے پار کرا دیا جس سے پار کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی۔ یہ پیغام تھا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گا، یا جیتے گا یا مرے گا۔ اور پھر اس نے پوری مسلم فوج کو چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ ہمارا چوتھا مقابلہ تھا نوفل کے ساتھ۔ اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی تلوار بازی۔ وہ اتنا تیز اور جارحانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے اس کی تلوار ہوا میں بجلی کی طرح چمکتی ہے، اور اس کا حملہ ایک نہ رکنے والے طوفان جیسا ہوتا ہے۔ تو لڑائی کا انداز کچھ یوں تھا، ایک طرف سے نوفل کے غضبناک حملوں کا طوفان آ رہا تھا، اور دوسری طرف حضرت علی کا پرسکون دفاع ایک ڈھال کی طرح کھڑا تھا۔ نوفل اپنی وحشی طاقت استعمال کر رہا تھا، جبکہ حضرت علی اپنی بے مثال مہارت اور صبر سے اس کے ہر وار کو ناکارہ بنا رہے تھے۔ اور اب باری ہے آخری اور شاید سب سے منفرد مقابلے کی۔ اس بار سامنے کوئی عام جنگجو نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بادشاہ کے پورے منصوبے کا نتیجہ تھا۔ اس کا نام تھا فتح۔ تو ہوا یہ کہ ایک بادشاہ نے حضرت علی کو ہرانے کی ٹھان لی۔ اس میں دنیا بھر سے بہترین پہلوان اکٹھے کیے۔ کتنے؟ 1 یا 2 نہیں، پورے 400۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا منصوبہ تھا۔ اور پھر ان 400 پہلوانوں کے بیچ ایک بے رحمانہ ٹورنامنٹ شروع ہوا۔
ایک دوسرے سے لڑایا گیا، 400 سے 200 رہ گئے، پھر 100، اور آخر میں جب سب ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو گئے تو صرف ایک چیمپئن بچا۔ اس کا نام رکھا گیا فتح۔ وہ واقعی جسمانی طاقت کی انتہا تھا۔ لیکن فتح لڑ کیوں رہا تھا؟ اسے بہت بڑا انعام دیا گیا تھا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جیت گیا تو اسے آدھی سلطنت ملے گی، بے شمار دولت ملے گی اور بادشاہ کی بیٹی سے اس کی شادی ہوگی۔ یہی لالچ تھا جو اس کے غرور اور اس کی طاقت کو ہوا دے رہا تھا۔ مگر اس آخری مقابلے کا جو نتیجہ نکلا وہ سب سے زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ فتح میدان میں ہارا تو ضرور، لیکن وہ حضرت علی کے کردار، ان کی رحم دلی اور ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ وہ دشمن بن کر آیا تھا مگر پیروکار بن کر رہ گیا۔ تو اگر ہم ان پانچوں مقابلوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان میں مشترک کیا تھا؟ ایک طرف وہ تمام چیمپئن تھے جو اپنے غرور، غصے اور لالچ کی وجہ سے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت علی تھے جو ایمان، سکون اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور یہ ساری کہانیاں ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں کہ اصل طاقت آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ جسمانی زور، غصے یا تکبر سے آتی ہے، یا پھر اس کا سرچشمہ ایمان، صبر اور کوئی بلند مقصد ہوتا ہے؟